اور یارو یہ جو غلامی ہے نا غلامی، مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکدم اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھلا، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کی زندگی ہے، اسے بھی دیکھ، یکدم دروازہ کھلا تو بوڑھے امام کے پیروں میں جوتا کوئی نہیں، اور اعلیٰ حضرت سر پٹ دوڑے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا حضور میں صدقے جاؤں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کسی نے بتایا میرا مرشد کا بیٹا ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والا ہے، امجد علی دیر نہ کر یار، کہیں شہزادہ ناراض نہ ہو جائے، میرے مرشد کا بیٹا، میرے شیخ کا پوتا، یار ذرا جلدی کر۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت دوڑے ریلوے اسٹیشن پہ، انہیں اگر فتوے لکھنے آتے تھے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، تو وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ دوڑے گئے ریلوے اسٹیشن پہ، اور بوڑھے شیخ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نہ چلا جاؤں؟ کہنے لگے نا پتر، میں نے بڑا نمک کھایا اس گھر کا، میں نے بڑی نوکری کری ہے، میری اپنی ڈیوٹی ہے، تمہاری تو نہیں نا۔ میرے شیخ فرماتے ریلوے اسٹیشن پہ حضرت کھڑے ہیں تو ایک مسافر اترتا، اس کے قریب جاتے ادب سے سلام لیتے تو کہتے ماریرا شریف سے تو نہیں کوئی آیا؟ کہتے وہ مسافر گزر جاتا، دوسرا آتا تو پھر قریب جاتے، کہتے اس کے آستانے سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں کوئی آیا۔ کہتے سارے گزر گئے، جن مسافروں نے اترنا تھا اتر گئے، ٹرین چل پڑی۔ تو میں نے کہا حضور کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی، شہزادے تو آئے نہیں۔ کہنے لگے یار اطلاع غلط تھی یا ٹھیک تھی، پر یہاں تک آنے کا مزہ بڑا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے ہیں، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور مفتی اعظم عالم اسلام، دونوں شہزادے اتنے بڑے شہزادے تھے کہ دونوں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی ہوئے۔ یہ بھی تو میرے اعلیٰ حضرت ہیں نا، اس کو بھی تو ذرا سمجھو نا۔ خشکی اور پھر خشکی اور پھر خشکی۔ ایک دن پیر صاحب نے کہا، نوری میاں صاحب کہ احمد رضا یار وہ بھینسیں رکھی ہوئی ہیں تو ان کو نا گیدڑ آ کے تنگ کرتے ہیں، تو دو کتے مل جائیں نا کبھی تو چلو رات کو پہرے داری کریں گے، دو کتے مل جائیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تو عالم تھے، ان کا کتوں سے کیا لینا دینا؟ حضرت جی آپ نے کتوں کی بات کرنی تھی تو کسی دنیا دار سے کرتے، دو کتے مل جائیں تو ذرا جانوروں کی دیکھ بھال کریں گے۔ فرمایا حضور سویرے ہی آ جائیں گے۔ بھئی آپ کا تو یہ شغل ہی نہیں تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ دن چڑھا تو دونوں بیٹوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں۔ اعلیٰ حضرت کو صرف آپ فتوے کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ کو اس شخص کے درد کا نہیں پتا، اس کے ذائقے کا نہیں پتا، وہ کس سٹیج کا آدمی ہے، سٹیٹس کیا ہے طریقت میں، شریعت میں، عشق میں۔ دونوں شہزادوں کے گلوں میں رسیاں اور پکڑا ہوا ہے۔ تو نوری میاں صاحب کہتے ہیں میں چارپے پہ بیٹھا تھا تو نیچے بٹھال دیے دونوں بچے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مولانا یہ کیا؟ کہنے لگے حضور ڈیوٹی بھی کریں گے اور روٹی بھی نہیں مانگیں گے۔ جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کدھر گیا ذوق، کدھر گیا وہ درد؟ اور پھر جب باری آئی رسول اللہ کے پیار کی، جب باری آئی نبی پاک کی محبت کی، تو پھر فاضل بریلوی کا قد اگر لکھنے میں کمال ہے نا تو محبوب کے پیار کرنے میں بھی کمال ہے۔ انہوں نے نا ساری زندگی یعنی ساری زندگی یہ کہہ کے گزار دی کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ایک سید صاحب تھے، مکان بن رہا تھا اعلیٰ حضرت کا، تو سامنے نا بالکل لائبریری تھی۔ تو جب مکان بن رہا ہوتا ہے تو تب سارے مستری مزدور اندر ہی ہوتے ہیں، تو سب کا آنا جانا تھا، سب لوگ آتے جاتے تھے بلا جھجک۔ تو وہ سید صاحب بھی ایک دن آ گئے، سامنے لائبریری میں ملے، پھر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھر مکمل ہو گیا، اب عورتیں بھی آ گئیں۔ تو شاہ جی کو پتہ نہیں تھا، وہ پرانا ہی ماحول سمجھ کے نا، مولانا ظفر الدین بہاری کہتے ہیں پرانا ہی ماحول سمجھ کے تو اندر آ گئے، اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے
سامنے گھر کی عورتیں دیکھی تو شاہ جی معذرت 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 کرتے پریشان ہو گئے، اور پھر جب دوبارہ پلٹنے لگے تو اعلیٰ حضرت دوڑ کے گئے، ہاتھ چومے، کہنے لگے شاہ جی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اور آپ مہربانی کریں یہ معذرت والا لفظ واپس لیں، یہ میرے گھر کی عورتیں نہیں، یہ تو سیدوں کی باندیاں ہیں، یہ تو نوکرانیاں ہیں، تو آپ مہربانی کریں، یہ انداز آپ کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اندر آئیں۔ اور پھر سارے خاندان کو لے کے پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور کہنے لگے شاہ جی کو غلطی لگ گئی، انہوں نے ہم سے معذرت کی، اب ہم سارے مل کے ان سے معذرت کریں گے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کا خاندان۔ حضرت بلال حبشی کبھی سپہ سالار بنے تھے کسی جنگ میں، کسی صوبے کے گورنر بنے ہوں؟ بولو تو صحیح یار۔ ان کا تعارف کیا تھا؟ نبی کریم کے غلام، حضور کے نا جو ذاتی معاملات تھے نا، 20 انصاری نوجوان تھے جو ہر وقت نبی پاک کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ حضور کو حکم کریں، 20، اور 34 سے لے کر 40 تک غلام ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے۔ حضرت بلال حضور کے ذاتی معاملات کی خدمت کرتے تھے، کوئی ایسی وہ جو تبلیغ کی یا دعوت کی یا جنگ کی یا جہاد کی کوئی ڈیوٹی نہیں وہ کرتے تھے، ذاتی خدمت سرکار کی۔ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے کبھی کسی بندے کو خاطر میں نہیں لائے ہوئے، لیکن جب حضرت بلال آتے تھے نا تو جناب عمر اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے، کرسی چھوڑتے تھے، اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، کہتے تھے یا بلال انت سیدنا، بلال تو ہمارا سردار ہے یار، تو ہمارا، یعنی عشق کا ذوق پورا کرنا انہیں بھی آتا تھا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے، میری رائے ہے، اور جو میرا حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے میرا حکم ہے کہ ذوق نہ کبھی بھی خراب کرنا، کبھی بھی نہ ذوق نہ خراب کرنا، اپنا لطف۔ میں نے کئی دفعہ، میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو ایک بابا جی میرے آگے آگے تھے، تو ان کو نا دھکے مار رہا تھا، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، اللہ خیر فرمائے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہے نا، ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے نا جی، تو وہ دھکے مار رہا تھا، تو بابا اسے کہہ رہا تھا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی چوم لین دے، انہیں پھر دھکا ماریا تو پھر ان کہا تیری خیر ہوئے پہرے دارا۔ میں نے، وہ بالکل ان پڑھ بابا جی تھے پر مجھے انہوں نے بہت بڑی بات سمجھا دی، میں نے ان سے بڑا سیکھا، منبر پہ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ تیسری دفعہ پھر دھکا مارا، تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزے دی جالی۔ تو بابا جی باہر نکل آئے تو میں بھی پیچھے نکل آیا، تو میں نے کہا بابا جی یہاں کچھ انہوں نے بنگلہ دیشی اور ہندوستانی بھی رکھے ہوئے ہیں، پر یہ تو عربی تھا خالص، انہوں کدوں تہاڈی بھی سمجھ آؤندی سی، تسی پنجابی دا شعر سنائی جا رہے ہو۔ کہنے پتر مینوں بھی پتہ ہے انہوں نہیں سمجھ آ رہی، پر میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سا، مینوں پتہ ہے انہوں کہا او یار اسی رانجھا بھی تے راضی کرنا ہے کہ نہیں، کہ ساری زندگی کیلو کال کے جھگڑے میں پڑے رہنا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ، اور ایک جگہ پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم نے جان دے دی، ہاں خالی اس نے وعدہ کیا تھا کہ آؤں گا، آیا نہیں تھا پر جان ہم نے پہلے دے دی۔ تو اس لیے نا ذوق، شوق، پیار، وارفتگی، محبت اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، بڑوں کے لیے، نہ ذوق نہ کبھی خراب ہونے پائے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور کچھ دعائیں میں نے دے دی ہیں، کچھ اللہ جانتا ہے میرے دل میں ہیں، وہ میں دیتا رہتا ہوں۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔